اماں ابا پہ چھوڑا ہوا ہے شادی کا ڈیسیجن. ریئلی ول یو بی اوکے ود ارینج میرج؟ آئی ول بی, کیونکہ مجھے اپنے پیرنٹس میں اتنا ٹرسٹ ہے کہ وہ اگر, اور ایسا بھی نہیں ہے نا کہ وہ کہیں گے کہ کل نکاح ہے, ایسا نہیں ہے, کوئی وہ آٹوکریٹک وہ نہیں ہے ہمارے الحمد للہ, کنسلٹ کر کے ہی وہ. لیکن اگر وہ کہے نا کہ اچھا یہ لڑکا ہے, تو میں یہ نہیں کہوں گی نہیں 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 مجھے پیار ہی کرنا ہے, تبھی اسی سے ہی شادی چاہ رہی کروں گی. تھی کہ کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ نہیں شادی کریں گے تو تب کریں گے اگر کسی سے محبت ہو گئی تو, یا which is also fine. I mean, I don't have a problem with it. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے, اور جو میں سوچ رہی ہوں یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. اب ٹو ایچ دیئر اون, جو جس طرح جس کی پسند ہے. میرا یہ ہے کہ اگر مجھے اماں ابا نے کوئی سوچ کے کہ اچھا یہ ایک اچھا رشتہ ہے, آپ اس کو کنسیڈر کرو, تو میں یہ نہیں کہوں گی نہیں 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 میں تو اس کو جانتی نہیں ہوں. آئی ول گیٹ ٹو نو دیٹ پرسن. دیر از نو ہارم ان گیٹنگ ٹو نو, رائٹ؟ ہوتا ہے تو آپ کا مقصد پورا ہو گیا, نہیں ہوتا پارٹ ویز, اور یو ہیو اے گڈ فرینڈ فار لائف. تو وہ مطلب واٹس رانگ ود ٹیکنگ یور پیرنٹس اوپینین؟ نہیں نہیں, میں تو صرف بالکل کوئی بالکل نہیں, بہت اچھا لگ رہا ہے سن کے کہ آپ اتنا اپنے پیرنٹس, اور آف کورس آئی نیور مینٹ کہ پیرنٹس صحیح ڈیسیجن ہی لیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جیسے چیزیں ایک زمانے میں ارینج میرج واز دی تھنگ, پھر لو میرج کو آنے میں تھوڑا ٹائم لگا, بہت ٹائمز ہیو چینجڈ. ہاں, اور پھر یہ ہوا کہ صرف لو میرج ارینج میرجز تھوڑی سی نیچے ہو گئی. تو اور جو جنریشن بھی آ رہی ہے مجھے لگتا ہے وہ ان کو اپنا چوائس زیادہ لگتی ہے, تو اس لیے مجھے یہ بات بڑی اسٹرائک کی آپ کے بارے میں, اور میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں. لیکن اس بارے میں نا مطلب میرا یہی ڈیسیجن ہوگا ایٹ دی اینڈ, رائٹ؟ لائک اف آئی ڈونٹ لائک دا گائے, میں اماں ابا کو بتاؤں گی اماں ابا آئی ایم ناٹ, کہیں گے اوکے, اگر ہوا تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے. تو وہ ایک کولیبریشن ہے, نہ صرف میری نہ صرف ان کی, ایک مڈل گراؤنڈ ہے, وچ آئی تھنک از. No, I told you I love the maturity of your thoughts, you know. Yeah. And also one more thing, if I do fall in love, I don't mind. I mean یہ نہیں ہے کہ دروازہ کھلا ہے guys, try کر سکتے ہیں. Yeah, I don't mind falling in love either. میں کچھ اب اپنے جو گیسٹ آتے ہیں نا ان سے کچھ سوال پوچھتی ہوں جو پرٹیکولرلی آپ کو, ایسا نہیں ہے کہ میں اسپاٹ لائٹ میں آپ کو کر رہی ہوں یا آئی ایم ہولڈنگ یو ریسپانسبل, اور میں جنرلی ان چیزوں کے بارے میں کانورسیشن اسٹارٹ کرنا چاہ رہی ہوں, گیون کہ آپ جس اسٹیج آف لائف پہ ہیں, اور آپ کی جو آپ جو ہیں, جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ آپ یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, رائٹ؟ آپ جس اسٹیج سے دیکھ رہی ہیں, جو گزر رہی ہیں اس وقت, یوتھ شادی کے بارے میں کیا خیالات رکھتی ہے؟ ہاؤ ڈو یو گیس پرسیو میرج؟ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی اٹیچ ہونا شروع ہو گئی ہے میرج سے, اینڈ رائٹفلی سو. دیکھیے جیسے رائٹفلی سو ان سینس کہ ہمارے جو بڑوں بوڑھوں میں جو ہم نے ایگزامپلس دیکھی ہیں شادی کی, وہ کچھ اتنی کمال نہیں ہے. آپ کے ماں باپ ہیپیلی میرڈ ہیں ماشاءاللہ سے؟ الحمد للہ مائی پیرنٹس آر ویری ہیپیلی میرڈ, اور ان کی کمپلیٹلی ارینجڈ میرج تھی. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ بالکل ہی غلط ہے کانسیپٹ آف ارینج میرج. ہر کسی کو اپنا ارینج اور لو کو تو ہم سائڈ پہ کر دیں گے, ہم صرف میرج کی بات کریں. اب میرے پیرنٹس کا جیسے ہے, دے آر ہیپیلی میرڈ الحمد للہ, بٹ ان مائی اون فیملی, کلوز فیملی, دیر آر کیسز وچ مطلب جو میں دیکھتی ہوں میں کہتی ہوں میں کبھی بھی شادی نہ کروں. تو اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اچھے سے زیادہ برے ایگزامپلز ہیں شادی کے معاملے میں, جہاں تک ہم نے سوچا ہے, جہاں تک ہم نے دیکھا ہے. اب یہ ہے کہ ہم نے جہاں تک عورت کی پوزیشن دیکھی ہے شادیوں میں, وہ یہ ہے کہ عورت وہ کرے گی جو مرد کہے گا, اور عورت کا کوئی اپنی پرسنل اسٹینڈنگ نہیں ہے. عورت ایک ماں ہے, عورت ایک بیوی ہے, عورت ایک بہو ہے, عورت بھابھی ہے, بس یہ ہے, یہ اس کے کنیکٹنگ رول, اس کے کنیکٹنگ رولز ہیں, اور اس کی آئیڈینٹی ہی اس کے کنیکٹ. وہ کسی کی بھابھی ہے, وہ کسی کی بہن ہے, وہ کسی کی بیٹی ہے, وہ کسی کی بیوی ہے, وہ کسی کی ماں ہے. ٹھیک ہے. عورت خود کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے عورت کی آئیڈینٹی آپ ڈٹرمن کرو, کہ پہلے عورت ایک اپنی آئیڈینٹی رکھتی ہے, ایک خود انسان ہے جس کی اپنی خواہشات ہیں, جس کی اپنے تھاٹس ہیں, اس کی اپنی ایسپریشنز ہیں, اس نے زندگی میں خود بھی کچھ کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ پہلے عورت ہے, وہ پھر کسی کی بہن ہے, وہ کسی کی بیوی ہے, کسی کی ماں ہے. اور یہ بہت خوبصورت سب رشتے ہیں, دیز آر بیوٹیفل ریلیشن شپس. لیکن ایک عورت کی اپنی آئیڈینٹی ہے, اس کا سے ہے. ہم نے جو میرج ایگزامپلس دیکھی ہیں اس میں عورت کا سے نہیں دیکھا ہم نے ایک آٹوکریٹک لیڈرشپ دیکھی ہے, جہاں پہ جو مرد کہہ رہا ہے بس وہ پہلی اور آخری بات ہے. اس میں کسی کی رائے نہیں لی جا رہی کہ اچھا ہم دونوں کی شادی ہے, ہم دونوں کا گھر ہے, تم بتاؤ تم کیا سوچتی ہو اس بارے میں, ایسے کرنا چاہیے, ایسے نہیں کرنا چاہیے, بچے کو یہ کریں یہ نہ کریں. میں نے کہہ دیا میں مرد ہوں اس گھر کا, میں بڑا ہوں, میں یہی کروں گا. آپ ہو مرد گھر کے, یو آر دا پروٹیکٹر آف دا فیملی, یو آر دا مین آف دا فیملی, بٹ شی از آلسو دا وومن آف دا فیملی, شی از اے پارٹ آف دس فیملی. آپ اس کی رائے لو, اٹس اے
collaborative effort, it's not one sided. دونوں کی ایفرٹ, دونوں کی سے میٹر کرتی ہے شادی میں. تو ہمارا دل اسی لیے زیادہ ہماری جنریشن میں شادی کے لحاظ سے اسی لیے زیادہ نگیٹیوٹی آئی ہے کیونکہ ہم نے اچھے سے زیادہ برے ایگزامپلس دیکھے ہیں شادیوں میں. آپ کی ایج, 2 سوال ہیں. پہلے میں پوچھوں گی آپ کی ایج, آپ کے بہت سے لڑکے بھی آپ کے فرینڈز ہوں گے, وہ بھی اسی طرح سوچتے ہیں, ان کا بھی پرسپیکٹو اسی طرح ہے شادی کے بارے میں نیگیٹیوٹی؟ دیکھیے اچھی بات تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے اگر آپ لوگوں نے کبھی کانورسیشنس کی ہوں. مجھے لگتا ہے آج کل کی یوتھ بات کرتی ہے. بالکل. اچھی بات یہ ہے کہ اب ہماری جو جنریشن ہے نا اس میں لڑکے بھی دے سی اٹ فار واٹ اٹ از. وہ دیکھتے ہیں ہٹ کر رہا ہے کہ کیا زیادتی ہو گئی, وہ بھی ریئلائز کر رہے ہیں کہ اچھا جو ہمارے باپ نے کیا وہ ٹھیک نہیں ہے. ایون دو جو ہمارے باپ نے کیا اس کی وجہ سے میرے پاس بہت پاور آ رہی ہے, بیٹے کی پاور بہت زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ وہ باپ جو کر رہا ہے, کیونکہ وہ ماں کا, بہن کا رول بالکل کونے میں لگا کے اس نے اپنے بعد جو پاور ہے وہ بیٹے کو دے دی. اس کی وجہ سے بیٹے کی زندگی تو بہت خوش ہے کیونکہ اس کے پاس پاور ہے, اس کے پاس لیڈرشپ ہے, لیکن اس کی بہن, اس کی ماں, اس کا کیا, اس کے آگے جو بیٹی ہے اس کا کیا. تو ہماری جنریشن میں اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے مرد ریئلائز کر رہے ہیں, ہمارے لڑکے بچے جو ہیں وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ اچھا یہ جنریشنل جو ایک ٹاکسک پیٹرن چلتا آ رہا ہے یہ غلط ہے اور اس کو چینج کرنا پڑے گا, ورنہ جیسے میں نے سفر کیا ہے, جیسے میری بہن سفر کری ہے اس طرح میری بیٹی سفر کرے گی, جیسے میری ماں نے سفر کیا اس طرح میری بیٹی کسی کے گھر جا کے سفر کرے گی. تو اگر میں یہ چاہتا نہیں, میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بیٹی سفر کرے, میں چاہتا ہوں کہ وہ خوش رہے, تو آج میں یہ طے کروں گا کہ میرے جو فور فادرز, میرے باپ دادا نے جو کیا میں وہ نہ کروں. یو بریک دا جنریشنل ٹاکسک سائیکل. سو یہ تو ایک ہو گیا جو آپ لوگ فیل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو یوتھ جنرلی اپنا اس کے خیالات ہیں شادی کے بارے میں. لیٹس ٹاک اباؤٹ یہ چینج کیسے ہو سکتا ہے, یہ کانورسیشن ہم کیسے کریٹ کر سکتے ہیں, اسٹارٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ صرف آپ لوگ سوچتے رہیں اور پھر ہماری سوسائٹی بالکل اس سائڈ پہ چلی جائے جہاں شادی کو ہم لوگ بالکل ریجیکٹ کرنا شروع کر دیں. دا بیلنس ہیز ٹو بی دیئر نا. بالکل. تو اسی لیے میں نے اب انٹرویوز میں اس طرح یہ کانورسیشن اسٹارٹ کرنا شروع کیا کہ شاید کوئی آئیڈیاز بھی آئیں اور لوگ بھی ان باتوں کو سوچیں. تو ہم ایز فیمیلز, عورتیں, ہم لوگ کیا کر سکتی ہیں آپ کو لگتا ہے, اگر کوئی آئیڈیا آپ کے ذہن میں آتا ہے, یا کہ ہم اس چیز میں ہم آگے جا کے یہ چینج لا سکیں. ہم اپنے گھروں میں, اپنے بہن, اپنے بھائیوں, بیٹوں میں شاید وہاں کوئی چینج لائی. کچھ آپ کو لگتا ہے ڈائریکشن ہے, کبھی آپ لوگ اس بات پہ کرتے ہیں کہ سولوشن کیا ہے؟ موسٹ ڈیفینیٹلی. آپ صنف آہن اس کی آپ اسٹوری دیکھ لیں. اب جو شائستہ کی اسٹوری ہے, پٹھان فیملی ہے, اور میں اسے بہت ریلیٹ کر سکتی ہوں کیونکہ میرے ابا یا ماموں تو الحمد للہ اوپن مائنڈیڈ ہیں, سمجھتے ہیں, لیکن میں نے اپنے فیملی میں بہت سارے ایسے ریلیشنز دیکھے ہیں کلوز فیملی میں جو شائستہ کے باپ کی طرح ہی ہیں. کہ بیٹا, جیسے اس کی نانی یا دادی تھی, دادی سوری, بیٹا بیٹا بیٹا, کزن, میل 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 میل, یہ پڑے گا, بیٹی کیوں, بیٹی کیوں, بیٹا. بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے مردوں کا رول اس میں. آئی تھنک ہمارے مردوں کے اوپر سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے جو یہ چینج لا سکتی ہے. اگر آج میرا بھائی کہے گا نا کہ میری بہن اور میں ہم دونوں اسکول سے اکٹھے آئے ہیں, تو آپ میری بہن کو کیوں کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے کھانا لائے؟ میں وہ بھی تو اتنی تھکی ہوئی ہے جتنی میں تھکی ہوں, تو وہ آپ اس کو کیوں کہہ رہی ہیں؟ ہم دونوں مل کے اپنے لیے کھانا خود لائیں گے. اگر باپ کہے کہ میرا بیٹا پڑھنا چاہ رہا ہے اور میری بیٹی بھی پڑھنا چاہ رہی ہے, تو میں اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کے اوپر فوقیت کیوں دوں؟ میں کیوں کہوں کہ نہیں بیٹا پہلے پڑھے گا اور بیٹی بعد میں, کہ نہیں بیٹی کی تو شادی ہو جائے گی, اس نے تو ویسے ہی گھر بچے سنبھالنے, تو اس کی ایجوکیشن کا کیا فائدہ؟ ایجوکیشن صرف یہ نہیں ہے کہ بچی جاب کرے گی, ایجوکیشن آپ کو ایک انسان, آپ کی آئیڈینٹی بناتی ہے, آپ کی سوچ بلڈ کرتی ہے, آپ کو اپنے اوپینینز دیتی ہے, اور یہ غلط بات نہیں ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک اسٹرانگ عورت ہونا غلط بات ہے, ایک اپنے اوپینینز ہونا غلط بات ہے. کیسے؟ اف یو ہیو یور اون اوپینینز, آپ غلط اور صحیح کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو. ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور اس کو اپنے رائٹس کا نہیں پتہ اور نو ہاؤ کا نہیں پتہ, تو وہ کیسے کہے گی کہ نہیں میرے ساتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے؟ تو یہ آئی تھنک ایک ڈپریویشن اسی لیے ہے کہ یہ ایک پاور ہے کہ جب تک اس کو آپ اس کے رائٹس نہیں دو گے, اس کو پاور نہیں دو گی, تو وہ غلط اور صحیح کے درمیان میں فرق نہیں کر سکتی. تو آئی تھنک